لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ آج ہم نے سورۃ القاریہ کی گرامر بھی دیکھیں گے، اس کے ساتھ اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح. جیسے کہ شاہد بھائی نے کل مشورہ دیا تھا کہ آج ہم ایسے کریں گے، سورۃ قاریہ مکمل کر کے اس کا درس کر لیں گے. ٹائم بچا تو ہم جو مسنگ ہمارے 2 صورتیں آ رہی ہیں اس کو کر لیں گے، نہیں تو لیکن کوشش کریں گے کہ آج ہم کو ان میں سے ایک کر لیں تاکہ ہم میچ ہونے کی کوشش کریں. بسم اللہ کرتے ہیں جی. القارعۃ قیامت کے ناموں میں سے نام ہے. آپ اس نام کو اچھی طرح جانتے ہیں. کیا مطلب ہے جی اس کا اردو میں ابھی تک؟ کھڑکھڑانے والی، کھڑکھڑانے والی. تو اس میں جو اوریجنل ورڈ ہے وہ ہے قاف را عین. یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے مؤنث کا. کیسے یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے؟ قرأ یقرأ، اس کا مطلب ہوتا ہے نوک کرنا، کھٹکھٹانا. کیا جی؟ کھٹکھٹانا. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، قرأت البابا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. قرأت البابا یعنی فعل ماضی سے بنایا گیا. قرأ یقرأ فتح یفتح کے باب سے بن رہا ہے. اب کھٹکھٹانے والا کون ہوگا؟ اسم الفاعل، فاعل ان کے وزن پہ کیا ہوگا؟ قارعن. اور اس کی مؤنث کیا ہوگی؟ قارعۃن، کھٹکھٹانے والی. صحیح ہے جی. تو اس کو معرفہ ہے وہ القارعۃ، کھڑکھڑانے والی. لیکن اس کی دیکھیں قرآن پاک کے جو میننگ ہے وہ عام میننگ نہیں استعمال ہوتے. کھڑکھڑانے والی تو اس کا ایک لغوی مطلب ہے، لیکن یہ ایک ایسی اچانک مصیبت ہے جو آن پہنچے گی. کھڑکھڑانے والی. اور وہ یہ کھڑکھڑانا نہیں ہوگا، وہ ایسا کھڑکھڑانا ہوگا. انشاءاللہ وہ ہم درس میں دیکھیں کہ وہ کیسا کھڑکھڑانا ہوگا. کیوں اب یہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے اور یہ اچانک کیا آپ پڑھنے والی ہے، اس کے بارے میں اگلی آیت ہے. کیا ہے جی؟ ما القارعۃ، مل قارعۃ. حمزۃ الوصل وہ جب ملایا تو وہ سائلنٹ ہو گیا. مل قارعۃ. یہ اب وہ کویسچن آ گیا. ما کا مطلب حرف یہ ہے استفہام، ما حجازیہ ہے. ما کیا القارعہ، کیا کھڑکھڑانے والی. القارعۃ ما القارعہ، کھڑکھڑانے والی، کیا کھڑکھڑانے والی. پھر اگلی جو آیت آ رہی ہے وہ اس کی مزید اس کے اوپر اور زیادہ ایمفسس کر رہی ہے. قرآن پاک اور عربی کا اسلوب ہے، جب چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں تو وہ تاکید آ رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر زور ڈالا جا رہا ہے، اس کی اہمیت کو بڑھایا جا رہا ہے. القارعہ کھڑکھڑانے والی. مل قارعہ، ما کیا، ما حجازیہ کہتے ہیں اس کو. القارعۃ کیا القارعہ. وما ادراک مل قارعۃ. واو حرف عطف. پھر سیم ما کیا. ادراکا یہ ہم نے پہلے بھی کر لیا. اب جب وہی باتیں ہوں گی چونکہ اب ریپیٹ ہوں گے تو اب تھوڑا آپ زور ڈالیں کیا ہے یہ. نہیں ادراک لفظ بن جائے گا اردو میں، لیکن کیا ہے
کاف اس میں کیا ہے؟ یو، مفعول. ادرا، اس کا جاننا آپ کو، یعنی اس کا جاننا آپ کو. ما ادرا کا، آپ کو کیا معلوم. ادرا اس کا جو وہ ہے مصدر وہ ہے ادراءن، اس سے ہے یہ دال را یا مادہ درا یدری، معلوم ہونا. جیسے ہم ما ادری، میں نہیں جانتا. درا یدری، میں نہیں جانتا. ما ادری، لا ادری. تو ما ادرا کا، آپ کو اس کا کیا معلوم. کس کا؟ مل قاریہ. پھر وہی بات کہ القاریہ کیا ہے، کھڑکھڑانے والی کیا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 بار 3 آیات میں القاریہ، یہ ہم چونکہ ریورس شروع کیا ہوا تو ہمیں ابھی اندازہ ہو گیا کہ یہ جو پورا سپارہ ہے یہ قیامت اور آخرت اور جھنجھوڑنے کے لیے ہے سارا. تاکہ، اور ہم نے جو شروع کیا اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمارے دل میں جہنم کا، روز قیامت کا، آخرت کا وہ احساس پیدا ہو جائے کہ جب میں کہوں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین تو پھر مجھ پہ اثر کرے گی. جب تک یہ باتیں میرے دل میں بیٹھ چکی ہوں گی تب ہم کہیں گے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر میرا دل کہے گا ہاں مجھے اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنی ہے. یہ اسی لیے 30ویں اور قرآن کی ترتیب بھی یہی، اگر سمجھ لیں آپ، مکہ میں یہ تمام صورتیں نازل ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قریش کو، کفار کو سب سے پہلے ان صورتوں سے آگاہ کیا، کیونکہ جب تک خوف نہیں پیدا ہوگا، احساس پیدا نہیں ہوگا تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ کام نہیں کر سکتا. جب تک ہمارا جو یقین ہے وہ آخرت، روز قیامت کی، یہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، ہم آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کیا. وہ بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے. یہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تیار ہو جاؤ. کیوں؟ اس کے آگے آپ دیکھ لیں اس طرح کی صورتیں، آگے بیان آپ کو رزلٹ بتایا جاتا ہے کہ رزلٹ کیا ہے. کیا ہے جی آگے رزلٹ؟ اب یہاں تک تو اللہ عز و جل نے ہمیں بتا دیا کہ القاریہ آنے والی ہے. پھر القاریہ کے والے دن ہوگا کیا؟ اب وہ تذکرہ شروع ہو رہا ہے. یوم یکون الناس، یوم یکون الناس مبثوثی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوثی. یوم ظرف ہے، ظرف ہے، نکرہ آ رہا ہے، اس دن کے بارے میں شو کیا جا رہا ہے جس دن، اور ظرف ہمیشہ نصب بن کے آتے ہیں. اگلے پہ ہم بات کرتے ہیں کاف واو نون مادہ ہے. ابھی تک جتنی ہم نے آیات پہلے پڑھی ہیں، صورتیں پڑھی ہیں، اس میں کیا ہے کہ یہ کسی فعل کے ساتھ ابھی تک نہیں آیا، اس لیے وہ فعل والی اسٹڈی ہم ابھی نہیں کریں گے. ابھی اس کانا کو میں بار بار کوشش کروں گا ریپیٹ کرتا رہوں تاکہ اچھی طرح یہ سمجھ آ جائے. یہ کاف واو نون ہے، غیر صحیح فعل ہے. یہ 2 کیٹیگری میں آتا ہے، ایک تو غیر صحیح، دوسرا ناقص ہے. ناقص کیوں ہے؟ میننگ میں ناقص ہے. کانا کا مطلب وہ تھا، یکونو کا مطلب وہ ہوگا. کانا یکونو. کیوں یہ فعل ناقص ہے؟ کہ تھا وہ ہوگا، کوئی میننگ نہیں ہے، کوئی میننگ نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ اگلی بات نہ آئے. اگر آپ لے لیں ذہب یذہب، بات پوری ہو گئی، وہ گیا وہ جاتا ہے. قال یقول، لیکن یہ ایک ایسا فعل ہے جو اپنے اندر اپنا میننگ رکھتا ہے لیکن بات کمپلیٹ نہیں کرتا، اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے ساتھ. پھر یہ غیر صحیح فعل ہے. دیکھیں واو، قال یقول، سیم اسی پہ ہے کہ واو ہے، اجوف ہے. یہ اجوف کا قاعدہ ہے کہ واو بیچ میں اس پہ زبر ہو تو الف سے چینج ہو جاتا ہے. مضارع میں ویسے ہی آتا ہے. کان یکون، وہ تھا وہ ہوگا. جملہ اسمیہ پہ جب یہ آتا ہے تو یہ فعل کی پوری گردان ہے نا چونکہ اس کی. یکونو تکونو، تکونینا، تکونو تکونینا، اکونو نکونو، یکونانی تکونانی، تکونانی تکونانی، یکونونا یکننا، تکونونا تکننا، یہ ایک پوری گردان ہے. اسی طرح کانا کی بھی پوری ماضی کی گردان ہے. اب اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب یہ کانا یکونو آتا ہے تو یہ لیڈر بن جاتا ہے جملے کا. اب لازمی بات ہے یہاں یہ الناسو کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کیونکہ یہ ڈیل فعل کی طرح کرتا ہے. یکون الناسو، عام اگر ہم عربی میں دیکھیں الناسو حالت رفع،
اور حارث رفع کون ہوتا ہے؟ فاعل. بظاہر یہ فاعل ہے، لیکن کانا یکونو کی مجبوری یہ ہے کہ اس کا ہم اس کو فاعل نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم کہتے ہیں اسم کانا. یعنی یہ کانا کا کیا ہے؟ ناؤن ہے، یہ کانا کا اسم ہے. کانا کا اسم حالت رفع میں ہوتا ہے. دیکھیں الناس جمع کا صیغہ ہے اور اس کے لیے واحد مذکر آ رہا ہے. یہ فعل کا قاعدہ ہے کہ جمع کے لیے واحد مذکر کا صیغہ آتا ہے اور جمع مؤنث کے لیے واحد مؤنث کا. سیم وہی بات ہے. الناسو کا واحد مذکر فعل مضارع کا صیغہ. یکون الناسو لوگ ہو جائیں گے. ہو جانا یکونو مستقبل. لوگ جس دن لوگ ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ کاف کیا ہے جی؟ کاف کی طرح حرف جر. کیا ہے جی؟ یہ حرف جر ہے، کی طرح کا میننگ دیتا ہے. اگر آپ اس پورشن کو دیکھیں، فراشل الفراشل مبسوسی، کاف کی وجہ سے دونوں جر گئے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے آپ کا؟ موصوف، اور یہ مبسوس ہونا اس کی صفت. صفت اپنے موصوف کو فالو کر رہی ہے. کل فراشل مبسوسی، اور یہ پورا مل کے خبر ہے کانا یکونو کی. یہ پورا پورشن اس کی خبر ہے، چونکہ ہم نے بتایا یہ اسم و کانا ہے اور یہ خبر و کانا ہے. اب یہ تو ہو گئی اس کی گرامر کے اوپر تھوڑا سا غور. اب ترجمے پہ آتے ہیں. فراش کیسے کہتے ہیں جی؟ پتنگے. فراش کیا ہوتے ہیں جی؟ پتنگے. یہ جو بارش کے بعد نکل آتے ہیں نا پتنگے، وہ پتنگوں کو کس قسم کے پتنگے؟ مبسوسن، بکھرے ہوئے، اسکیٹرڈ، بکھرے ہوئے پتنگے. پتنگوں سے کیوں مثال دی گئی؟ جب بارش آتی ہے تو وہ ایک دم امڑ پڑتے ہیں اور ایسے پتنگے نظر آتے ہیں. یہ انسانوں کی مثال دی گئی ہے کہ روز قیامت انسان قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے ہم دیکھتے ہیں نا ایک دم پتنگے ہو جاتے ہیں. اس دن یہ ہوگا، کوئی کسی حالت میں اٹھ رہا ہوگا، کوئی کسی حالت میں اٹھ رہا ہوگا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اب تھوڑا سا فراش کے بارے میں بات ہو جائے. یہ جو لفظ فراش ہے اس کی واحد ہے فراشتن. واحد کیا ہے جی؟ فراشتن. واحد کیا ہے؟ اس جمع کے بارے میں ابھی آپ سے میں نے بات کرنی ہے. ہلکی سی بات کرتے ہیں. کیا ہے جی؟ تفاحن. کیا مطلب ہے؟ سیب. کتنے سیب؟ نہیں. آج ہم یہ بات کھولتے ہیں. کھجوریں پڑی ہوتی ہیں، آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، یار کھجوریں پڑی ہیں، کاؤنٹنگ نہیں کرتے. پھر جب آپ کاؤنٹ پہ آتے ہیں 1 کھجور 2 کھجور 4 کھجور، تو عربی میں اس کی کاؤنٹنگ الگ ہے. جب کاؤنٹنگ پہ آئیں گے تو ایک سیب کو کیا کہیں گے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں سیب پڑے ہیں. سیب کا ورڈ آپ واحد یوز کر رہے ہیں. آپ نے 2 سیب 4 سیب 5 سیب نہیں کہا. اکیلے سیب کی عربی آتی ہے تفاحتن. جب آپ تفاحتن کہیں گے نا، یعنی آپ کہتے ہیں اکلتو تفاحہ، تو سوال کرنے والے کے ذہن میں پتہ نہیں کتنے کے سیب کھا لیے ہیں. اگر آپ کہیں گے اکلتو تفاحتا، تو اس کا مطلب کنفرم کر دیا کہ ایک سیب کھایا. حدیث میں ورڈ آتا ہے کھجور کے بارے میں، تمرن کہتے ہیں نا، وہ ایک کلیکٹیو ناؤن ہے. دیکھیں تفاحن سیب کا نام ہے، تمرن سیب کا نام ہے، لیکن ایک تمر کو کیا کہتے ہیں؟ تمرتن. تمرتانی تمرتینی. جب جمع کریں گے تو پھر تمرن. صحیح ہے جی. یہ آپ کو انشاءاللہ کوشش کریں کہ عربک حدیث سے بھی ہم کو کنیکشن جوڑیں تو وہاں آپ کو یہ تمرتن، تو وہاں سے ہے فراشتن ایک پتنگا اور جمع فراشن. اب اس اگر آپ فراشن پہ غور کریں، میننگ کیسے چینج ہوتا ہے عربی کی خوبصورتی. یہ کیا ہے جی؟ فراشن. ہاں جی فراشن، میٹرس. دیکھیں فراشن سے فراشن ہوا، میننگ چینج، صرف ایک زیر آئی ہے. میٹرس، بیڈ، بستر، جو ہم وہ بستر سونے کے لیے لگاتے ہیں وہ. اگر آپ اسی کو کر دیں فراشن، اب کیا ہوا؟ جینیٹر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جینیٹر. یہ صفائی کرنے والا جینیٹر. تو یہ ہے عربی کی خوبصورتی. اب حالانکہ
اب یہ آپ کو مل جائے گا یہاں پہ عام استعمال میں. مبسوس, مبسوس کا مطلب بکھرے ہوئے, کیونکہ یہ بار بار یہ ورڈ آنے والا ہے. آپ کو سورہ دوسری میں ملے گا مبسوسۃن, سورہ جو ابھی آئے گی بعد میں, کیا نام ہے سے چلا گیا, افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, اس میں ہے مبسوسۃن. وزرابی مبسوسۃن, تکیے ہوں گے بکھرے ہوئے پڑے ہوں گے, ڈفرینٹ جگہوں پہ رکھے ہوں گے, پھیلائے ہوئے. تو اس کا ہاں جی غیر عاقل کی جمع کی وجہ سے, ماشاء اللہ. زرابی چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے, اس کا واحد مؤنث آ رہا ہے مبسوسۃن. اب اس سے ورڈ نکلتا ہے بسا یبسو, یہ آپ کے قرآن میں آنے والا ہے. بسا یبسو, اس کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا, بکھیر دینا کسی چیز کو. ہاں جی, وَبَثَّ فِيهِمَا, سبحان اللہ, پھیلا دیا ہم نے ان دونوں میں سے رجالن و نساء, عورتوں اور مردوں کو, فیہما, ان دو میں سے, مرد اور عورت میں سے. شاہد بھائی نے بڑی سپر ایگزامپل دی ہے. وَبَثَّ, اللہ نے کیا کیا, پھیلا دیا, بکھیر دیا, یعنی انسانوں کی منڈی لگا دی, تعداد بڑھا دی. بس یبسو, تو امید ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے ہیں کہ تاکہ ہم اس میں سے پتہ چلے کہ یہ ورڈ بعد میں آئیں گے تو پھر کس طرح بنیں گے. آگے چلتے ہیں, کیا ہے جی آگے, وَتَكُونُ الْجِبَالُ کل احنل منفوشی. اب دیکھیں واو حرف عطف, اسی دن کی بات ہو رہی ہے کہ اس دن مزید کیا ہوگا. تکونو, یہاں پہ یکونو تھا, یہاں تکونو, کیوں ہے تکونو کوئی, ہاں جی غیر عاقل کی جمع جبالو, الجبالو کی وجہ سے کیا آ گیا تکونو. جبل واحد اور جبال پہاڑ, وتکونو جبالو, پہاڑ ہو جائیں گے, کس طرح ہو جائیں گے, کل احن المنفوشی, کاف پھر وہی حرف جر, سیم وہی کاف حرف جر. اس نے کیا کیا, آگے سیم مرکب توصیف بھی, موصوف اس کی صفت یہ بھی جر چلے گی. احن کس کو کہتے ہیں جی, ہاں جی نہیں احن, اس کو اکیلا احن. شاید آپ نے یہ ورڈ سنا ہو, صوف, وول, بھیڑ کی جو وہ کھال ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں صوف. تو وہ جو وول ہے نا, وہ اون, جس کو ہم اردو میں اون. میں ایک دکان پہ گیا تو وہ کوئی خاتون آئی تو وہ کہے صوف صوف. اچھا اس دن میں نے سوچا تھا میں صوف کا مطلب دیکھوں گا, وہ بائی چانس قرآن پڑھتے ہوئے مجھے جب میں اس کی ڈیٹیل میں گیا تو پتہ چلا کہ اس کا سیکنڈ میننگ کیا ہے صوف, کہ وہ کیا ہوتا ہے وول. اس کی پھر آگے انہوں نے ٹرانسلیشن کیا لکھی ہوئی تھی, صوف کس کو کہتے ہیں, شعر الغنم. ٹھیک ہے جی. کل احن المنفوش کیا ہوا جی, اچھا اہن جو ہے, اہن اچھا صوف ہوتا ہے وول, اور اہن کہتے ہیں کلرڈ وول. لیکن یہ کیا ہے منفوش, دھن کی ہوئی, یعنی وہ باریک باریک بنائی ہوئی. اگر آپ وہ وول کو بالکل, اس کو انگلش میں کیا کہہ سکتے ہیں, انگلش میں لکھا ہوا جی پفڈ, پفڈ, برسٹلنگ, پفڈ اور برسٹلنگ, وہ بالکل ہلکی ہو گئی, وہ پھر اڑنے لگ جائے گی. نہیں دھنی نہیں دی ہوئی, دھونی نہیں دی اس کو. آپ جائیں نا اگر وہ کاٹن والی, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ مشین میں سے گزارتے ہیں تو وہ پوری جگہ پھیل جاتی ہے. ہاں جی, وہ جو چرخہ چلتا تھا, نہیں دھن کی ہوئی جو ہوتی ہے نا بھائی, وہ یار یوں سمجھ لیں بادل بن جائے گی, سیدھی سی بات ہے. مطلب وہ وول پھیل گئی. اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے کیا ہوگا. جبال, پہاڑ, جس کو توڑنے کے لیے اتنی بڑی بڑی کرینیں لانی پڑتی ہیں, اس دن کیا ہوگا, کل احن المنفوش. یعنی آپ اگزامپل دیکھیں اللہ نے کس طرح دیا کہ پہاڑوں کو ٹوٹلی اس کے اپوزٹ دیا ہے, 100% اپوزٹ دیا ہے.
جتنے وہ مضبوط اور سخت ہیں، اللہ نے دنیا کی سب سے ہلکی ترین جو اگزامپل تھی نا وہ دی ہے اس کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں اس دن کے احساس دلانے کے لیے۔ آپ یعنی کمپیریزن دیکھیں، اپوزیشن کیسی ہے، یہ نہیں کہا کہ پتھریاں بن جائیں گی، جو ہلکی ترین چیز تھی نا اس کی اگزامپل دی اللہ نے، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ وہ دن القاریہ مل قاریہ وما ادر، یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ہم یہاں سے شروع کریں اور آخر تک جائیں تو ہمارا دل پھٹنے جیسا ہو جانا چاہیے۔ اور ایک شیخ صاحب ہیں شیخ ناصر قطامی، ان کی ایک تلاوت سنیے گا سورہ قاریہ کی، ان کی بس ہو گئی تھی نار حامیۃ تک جاتے جاتے، ہو سکا تو میں شاید گروپ میں بھی وہ ویڈیو ان کی شیئر کر دوں، بہت پیاری قرات کی اس دن انہوں نے۔ یہ ہے کہ انسان کے بعض دفعہ کسی خیال میں ہوتا ہے تو اس کو فیلنگ آ جاتی ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ فَأَمَّا من ثقلت موازینہ فَهُوَ فِي عیشۃ راضیہ۔ اچھا، فا ریزلٹنٹ ہے، پس تو اما، یہ آپ نے سنا ہوگا اما بعد، یہ اما بعد ایک ایسا ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی کہنے والا کچھ کہنا چاہ رہا ہے، تو ہم باتیں کرتے کرتے نا اچھا تو ایسے، اچھا تو پھر ایسے ہوا، ابھی بات کنٹینیو چل رہی ہے، اس کے علاوہ ادر دین دس، تو یہ ڈفرنٹ میننگ میں آپ لے لیں، اس کا مطلب سمپلی یہ ہے کہ ابھی بات کنٹینیو ہے، کچھ آگے بات وضاحت آنے والی ہے۔ فَأَمَّا، یا یوں کہہ لیں جہاں تک تعلق ہے، یہ اس کا بیسٹ ٹرانسلیشن ہے، جہاں تک تعلق ہے، اما جہاں تک تعلق ہے کس کے بارے میں؟ من، یہ من کے بارے میں جی یہ شرطیہ ہے، من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، یہ ثقلت کیا ہے؟ پھر من پہ آتے ہیں، نہیں فعل کون سا؟ ماضی، مضارع، اچھا جی ماضی ہو گیا، مادے کیا ہے جی؟ سا، قاف، لام، نہیں ثقلہ نہیں، یہ اس میں تھا کاروما میں، ثقلہ یثقلو، دیکھیے یہ بتا رہا ہے نا، آپ وزن نکال سکتے ہیں، ثقلہ، ثقلہ اس کا وزن ہے بھاری ہونا، ہیوی ہو جانا، ثقلت تو یہ واحد مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے، ثقلت وہ بھاری ہو گئی۔ ہاں جی اب آگے بتائیں یہ کیوں ہے واحد مؤنث؟ موازینو، میزان کی جمع ہے موازینو، وزن، یا اس کا ایک اور بھی انہوں نے واحد لکھا ہے موزون، یعنی میزان بھی ہو سکتا ہے موزون بھی ہو سکتا ہے، تو اس کی جمع ہے موازینو، موازینو وزن، پلورل میں، جمع میں۔ اب یہ کیا بن گیا؟ فاعل، موازینو فاعل، مرکب اضافی ہے نا، اس میں موازینو فاعل ہے۔ یہ ہو کہاں جا رہا ہے؟ کدھر؟ ہاں جی من کی طرف جا رہا ہے۔ اب ترجمہ کریں، جہاں تک تعلق ہے اس کا جس کے وزن بھاری ہو گئے، فہوا تو وہ، فی میں ہوگا، عیشتن زندگی، عیشتن زندگی، اس سے ورڈ نکلتا ہے عاشا یعیشو، عاشا یعیشو، سو فی عیشتن وہ ایک زندگی گزارے گا، مرکب توصیفی موصوف، اس کی صفت آ رہی ہے، کیسی زندگی؟ کون سی زندگی جی؟ راضیتن، راضیتن مؤنث کیوں ہے؟ نہیں عیشتن مؤنث ورڈ ہے، اس صفت نے فالو کرنا ہے نا اس کو، پرتعیش زندگی، پر آسائش زندگی، ایسی زندگی جس میں راضی ہوگا، رضی یرضا، یہ اس سے وہ جو فعل بنتا ہے، وہ راضی ہوا،
یرضا وہ راضی ہوگا. اور راضن هل انت راضن, کیا آپ راضی ہیں؟ نعم انا راضن. صحیح ہے جی. تو یہ اس میں منقوص بنتا ہے اس کا راضن. نارملی تو کیا بنتا ہے جی فاعلون کے وزن پہ, یہ راضن بنتا ہے, ہادن وادن سیم ویٹ کے اوپر آتے ہیں. تو یہ چند الفاظ ہیں جو اس میں منقوص کہلاتے ہیں. تو راضیتن تو وہ کیا ہوگا؟ ایک پرتعیش زندگی. کیسی زندگی؟ راضیتن کیوں ہے کہ وہ راضی ہوگا, اس کو ہر چیز اس کی خواہش کے مطابق میسر ہوگی. آگے کیا ہے جی؟ واہ حاویتن و اما, اور جہاں تک تعلق ہے من, پھر سیم بات ہے, ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. خفت, خا فا مادہ ہے, خفا یخفو ہلکا ہو جانا, ہلکا ہو جانا, لو ویٹ ہو جانا. کیا بورڈ لگا ہوتا ہے؟ خفف سرعتن, ریڈیوس دا اسپیڈ. خفف وہ فعل امر بن رہا ہے, تو خففو سے تا گرایا, آخری ساکن کیا, خفف بن گیا. تو خفف سرعتن, اپنی کیا کریں؟ اسپیڈ ریڈیوس کریں. یہ بورڈ لگے ہوتے ہیں. من خفت موازینہ, جس کے وزن ہلکے ہو گئے, فا تو پھر کیا رزلٹ کیا نکلا؟ امن. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ امن کا مطلب ہوتا ہے ماں, تو پھر اس کی ماں کیا ہوگی؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ٹھکانہ. تو امن ورڈ ٹھکانے میں بھی لیا جاتا ہے ماں کے علاوہ. لیکن علماء نے اس کی تفصیل یہ لکھی ہے کہ ماں کیا ہوتا ہے؟ ایٹ لیسٹ ماں ہی وہ ہوتی ہے جس کے پاس بچہ دوڑ کے جاتا ہے, وہی اس کو سنبھالتی ہے. تو ان اعمال کے نتیجے میں پھر ماں کون ہوگی؟ اور حاویہ کیا ہے؟ یہ جہنم کا سب سے لوئسٹ گڑھا ہے, ایک گڑھے کا نام ہے حاویتن. تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ حاویہ. ٹھیک ہے جی. آگے کیا ہے؟ پھر دیکھیں یہ وہ اسلوب ہے. وما ادراک ما ہیہ, وما ادراک ما ہیہ. اچھا یہاں پہ واو حرف ہے, ما کوشچن, پھر وہی ادراک کا ریپیٹ ہو رہا ہے, دوبارہ بات کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کو کیا معلوم اس کا. ما نارملی یہ تھا ہیا, ہیا کدھر جا رہا ہے جی؟ مؤنث حاویتن کی طرف, اسی لیے ہیا آ رہا ہے. لیکن کیسے ملتا ہے آپ کو؟ اس کو کہتے ہیں تائے سکتہ. تائے سکتہ اس کا نام ہے. اس کا میننگ میں کوئی ایفیکٹ نہیں ہے. میں اس کی ڈیٹیل دیکھنے میں بھول گیا, مجھ سے کہ وہ میرے ذہن میں سے نکل گیا. اس کی ڈیٹیل میں نے دیکھنی تھی, میں نے ڈیٹیل اس کی دیکھی تھی لیکن مجھے بھول گئی. لیکن میں انشاءاللہ دوبارہ اس کو ایکسٹریکٹ کر کے آپ تک لے آؤں گا کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. لیکن اس کا معنوی تبدیلی سے کوئی مقصد نہیں, یہ ایکسپریشن میں ہے, اتنا کنفرم ہے کہ یہ ایکسپریشن سے تعلق رکھتا ہے کچھ. تو وما ادراک ما ہیہ. آگے کیا ہے جی؟ نار حامیہ تن. اب یہ کس کی بات ہوئی ہے؟ کس کی صفت بیان کی گئی ہے؟ ہاں جی, حاویہ کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ کیسی آگ ہے؟ دہکتی ہوئی آگ ہے, بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اور وہ کب سے بھڑکائی جا رہی ہے؟ شاید اسی کل تذکرہ ہوا تھا سورہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ کی, جب ہم نے درس پڑھا تھا اس میں اس کا تذکرہ ہوا تھا. تو یہ تو جی اس کی گرامر ہے, الحمدللہ گرامر تو ہم نے دیکھ لی. لیکن اس کے اندر جو میسج ہے, سب سے بڑا پیغام ثقلت, بھاری ہو جانا. اس بھاری ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ اٹ از ناٹ کوانٹٹی, یہ کوانٹٹی نہیں ہے, کوالٹی ہے. اللہ کے ہاں اخلاص کا وزن ہے, نمبر آف اعمال کا وزن نہیں ہے. اگر اعمال کم ہیں لیکن اخلاص سے بھرپور ہیں تو اللہ کے ہاں وہ بندہ کامیاب ہے. جیسے مطلب لا الہ الا اللہ کا خالی وزن اتنا ہے کہ وہ ایک پلڑے کو جھکا دے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو اس کے نام و اعمال میں کہیں کوئی ہے جو پتہ چلا جی لا الہ الا اللہ, ڈالا تو جناب نیچے ہو گیا. تو اعمال کا وزن ہے
اخلاص پہ، لیکن وہ بھی اس کا لا الہ کیسا ہوگا؟ اخلاص پہ، اور اخلاص اللہ ہی جانتے ہیں کس کا کیا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کی پاکیاں اور اپنے آپ کو پاک مت بیان کرو، وہ اعلم، وہ اچھی طرح جانتا ہے، بمن اتقى، کس کے دل میں تقوی ہے۔ تو کوئی بندہ، صحابہ کرام اپنے بارے میں ہمیشہ شک میں رہتے تھے، بس شک میں گزار دے زندگی، اپنے ہر عمل کو کہ یہ تو کسی کھاتے میں ہے ہی نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو کچھ کر نہیں سکا، مجھ سے تو کچھ ہو نہیں پایا۔ جس دن سوچ لیا نا بہت کر لیا، میں ٹھیک جا رہا ہوں، بس وہی کام خراب ہو جائے گا۔ واقعی یہ ہمارے امید ہے، جب ویسے میرا گمان بھی ہے، گمان مثبت ہی ہونا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اثر ضرور کر رہا ہے، امپیکٹ چھوڑتا ہے۔ قرآن کے الفاظ اور امپیکٹ نہ چھوڑیں، نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک پرابلم آتی ہے کہ جب ہم یہاں سے باہر نکلتے ہیں اور وہ جو اثرات ہمارے ارد گرد ہیں ان کو ڈیفیوز کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، دیکھیں یہاں تک تو وہ کر جائے گا، اب اس اثر کی حفاظت کرنا آپ کے ذمہ، میرے ذمہ ذاتی طور پہ، یعنی میں یہاں سے نکلوں تو میں نے جو اسٹڈی کیا اس کے اثرات میں اس کی مجھے پروٹیکشن کرنی ہے۔ تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں جتنے مرضی مال کر لو، ایک طرف سے تم نے اے سی چلا دو اور دوسری طرف سے سارے روشن دان کھول دو، کمرہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم نے اس اے سی کی ٹھنڈک کو بلاک کرنے کا بندوبست ہی نہیں کیا۔ ابھی گاڑی کا اے سی چلا دیں اور شیشے نیچے کر دیں، کچھ ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ ٹھنڈک کیا پہنچائے گی؟ تو کہتے ہیں وہ یہی تو سارا اثرات ہیں کہ قرآن ہم کوشش کرتے ہیں لیکن جو اس کے اثرات کو ہم محفوظ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ اثرات کیسے محفوظ ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہم سب ہی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کے اوپر جو سب سے بڑی امپیکٹ کرتی ہیں چیزیں وہ یہ انٹرنیٹ آج کل اور ٹیلی ویژن، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اب سیاسی یہ اتنے ڈرامے باز ہیں، بندے کو بہت گھما پھرا کے مصروف کر دیتے ہیں۔ تو بس یہ ہے وہ حفاظت۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی حفاظت کرنی ہے ہمیں؟ آنکھ، کان، زبان، دل۔ لیکن دل کی حفاظت کب ہوگی؟ جب یہ تین چیزیں بند ہوں گی۔ کان برائی نہ سنیں، گانے نہ سنیں، موسیقی کی آوازیں نہ سنیں۔ آنکھیں غیر محرم کو نہ دیکھیں، کسی کی تجسس میں نہ جائیں، کسی کے پیچھے ٹو میں نہ لگیں، اور زبان کسی کو گالی نہ دے، کسی کی غیبت نہ کرے۔ تو اگر دل میں نور پیدا نہ ہونا، پھر جو مجھے سزا دینی ہو دے دیجیے گا۔ یہ تین وہ چیزیں ہیں جو دل کے اوپر رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم ان چیزوں کو محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ ثابت کر دے، پکا کر دے، جما دے۔ الحمدللہ۔ دیکھتے ہیں جی آج ہمارے لیے اس سورہ میں درس میں کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ ہم نے کر لیا ہے، بس نیچے ڈیٹیل میں چلتے ہیں۔ وجہ تسمیہ اور زمانہ نزول، اس سورہ کی ابتدا ہی لفظ القاریہ سے ہوئی۔ قاریاتن کے معنی ہے اچانک آ جانے والی مصیبت، کھڑکھڑانے والا حادثہ۔ یہاں القاریہ سے مراد حادثہ قیامت ہے، چونکہ قیامت بھی اچانک اور ناگہاں آ جانے والی مصیبت اور حادثہ عظیم ہے، اسی لیے اس کو القاریہ کہا گیا اور اسی لفظ سے سورہ کو موسوم کیا گیا۔ یہ سورہ مکی ہے۔ تمہیں معلوم ہے قیامت کیا ہے؟ قرآن کریم کا ایک انداز بیان یہ بھی ہے کہ جب کسی بات پر زور دینا ہوتا ہے تو اسے پہلے سوالیہ انداز میں لایا جاتا ہے اور پھر خود ہی جواب دیا جاتا ہے، جیسے ہم نے دیکھ لیا۔ پہلے سوالیہ انداز، پھر کہا ما ادراک، آپ کو کیا معلوم، پھر آگے پورا ڈیٹیل دی اللہ نے، پھر خود ہی اللہ نے جواب دیا، کیونکہ ہمیں تو نہیں معلوم، پھر اللہ عز و جل بتائیں گے ہمیں کہ وہ کیا ہے۔ اسی طرح ایک سادہ سا جملے کے مقابلے میں بات کہیں زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا جائے عمل قاریہ، تو وہ اس میں وہ زور اور وہ تاکید نہیں ہے، عربی کا یہ اسلوب ہے، ریپیٹ تاکید، اور پڑھنے والے یا سننے والے کے ذہن پر اس کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ قیامت جو ایک انتہائی ہولناک وقت ہوگا، اس کے بارے میں ابتدائی 3 آیات القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ میں یہی انداز بیان اختیار کیا گیا۔ وہ کھڑکھڑانے والی چیز، وہ کھڑکھڑانے والی کیسی ہے؟ آپ کو کیا معلوم کیسی کچھ ہے وہ کھڑکھڑانے والی چیز؟ مراد قیامت ہے، جو قلوب کو سخت فضا اور گھبراہٹ سے اور کانوں کو نہایت ہولناک آوازوں سے کھڑکھڑا ڈالے گی۔ یعنی اس کی کھڑکھڑاہٹ ایسی نہیں ہوگی، کیسے کھڑکھڑانے والی ہے؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ
شیء عظیم ہے، بہت بڑا واقعہ ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلا ڈالی جائے گی جیسے کہ ہلایا جاتا ہے، یعنی اگر اتنی بات ہوتی اذا زلزلت الارض، بات ہو گئی، زمین کو ہلا ڈالا جائے گا۔ زلزالہا اس کے اوپر اس کے حال کو بیان کیا جائے، بھائی کیسے، ابھی آپ دیکھ لیں یہ نیپال میں زلزلہ آیا تھا، لوگوں نے آوازیں سنی زلزلے کی، تو آپ بتائیں اتنی زور سے زلزلہ آئے گا تو کھڑکھڑانے والی تو اپنے آپ ہو جائے گی، زمین آوازیں کریٹ کرے گی، تو پھر وہ آوازیں ہمارے کانوں کو لگیں گی، خوف سے ہمارے دل کانپ اٹھیں گے۔ اللہ نہ کرے ہم ان میں سے ہوں، دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ لانا جن پر قیامت آئے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدترین لوگ ہوں گے اس دنیا کے وہ جن پر قیامت قائم کی جائے گی۔ آگے یہاں پہ لکھا ہے جی، مطلب یہ ہے کہ حادثہ قیامت کے اس ہولناک منظر کا بیان ہو، بس اس کے بعد آثار آگے بیان کر دیے جاتے ہیں جس سے اس کی سختی اور شدت کا قدر اندازہ ہو سکتا ہے، جیسے یوم یکون سے بات شروع ہو رہی ہے۔ میدان حشر کا ایک منظر، آگے قیامت میں میدان حشر کا ایک منظر بتلایا گیا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ میدان حشر میں پریشان پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، یعنی جیسے برسات کے دنوں میں پتنگے اور کیڑے مکوڑے ڈھیر کے ڈھیر نکل پڑتے ہیں، اور دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سارے میدان میں یہی بکھرے ہوئے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ جب بارش ہوتی ہے وہ پتنگے نکل آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہر جگہ یہی پھر رہے ہیں، اتنی تعداد ان کی ہو جاتی ہے۔ بس اسی منظر سے ملتا جلتا وہ منظر ہوگا جب تمام انسان دوبارہ جی اٹھیں گے اور ہر طرف ان کے غول دکھائی دیں گے، اور میدان حشر میں پروانوں پتنگوں کی طرح حیران و پریشان بکھرے پڑے ہوں گے، بے قراری اور بے تابی میں ادھر ادھر مارے پھریں گے، گویا پروانوں کے ساتھ تشبیہ ضعف کثرت بے تابی اور حیرانی و پریشانی میں ہوئی۔ ایک دوسرا منظر، آگے قیامت کا ایک دوسرا منظر بیان ہوا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، یعنی پہاڑ اپنے وزن اپنی جسامت کے لحاظ سے انسانی ذہن پر اپنی عظمت اور ہیبت کا ایک اثر ڈالتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ اللہ نے کیا خوبصورت مثال دی ہے کہ ہم پہاڑ کو دیکھ کے واقعی فیل کرتے ہیں کہ بہت طاقتور چیز ہے۔ یہ بھاری بھرکم وجود بھی قیامت کے ٹوٹ پھوٹ کے اثر سے فضا میں اس طرح اڑتے پھریں گے جیسے دھنی ہوئی اون یا روئی کو دھن کر ایک ایک پھاہا کر کے اڑا دیا جاتا ہے۔ اور رنگین اون سے اس لیے تشبیہ دی گئی کہ دنیا میں مختلف رنگوں کے پہاڑ ہیں، جیسے سنگ مرمر کے پہاڑ سفید ہوتے ہیں اور سنگ سرخ کے پہاڑ سرخ ہوتے ہیں، اور سیاہ پہاڑ سیاہ ہوتے ہیں۔ یہ پے در پے زلزلہ وغیرہ سے چورا چورا ہو کر فضا میں اڑتے پھریں گے۔ اب دیکھیں ہمیں بات سمجھ لگ سکتی ہے ہوگا کیا، کھڑکھڑانے والی اذا زلزلت الارض زلزالہا وتکون الجبال کالعہن المنفوش، تو ایک اس کے اندر مماثلت پائی جا رہی ہے سب چیزوں میں۔ انسان کو یقیناً قیامت کی ہولناکی اور شدت کا اندازہ اس منظر سے بھی ہو سکتا ہے۔ آخرت کی راحت اور عذاب کا مدار، قیامت کی ہولناکی اور آخرت کے انجام کا ذکر جو بار بار قرآن میں آتا ہے، اس کی غرض یہی ہے کہ انسان کسی وقت یہ نہ بھولنے پائے کہ اس دنیا کی زندگی کا ایک انجام بھی ہے، اسے مر کر پھر ایک بار زندہ ہونا ہے، اور پھر وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور اس زندگی میں کامیابی کا مدار صرف اس بات پر ہے کہ انسان دنیا میں زندگی میں کیا کما کر ساتھ لے گیا۔ یہی بات اخیر کی آیتوں میں دہرائی گئی، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا تو وہ خاطر خواہ آرام میں ہوگا، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، یعنی جس نے دنیا کی زندگی ایمان اور صالح عمل کے ساتھ گزاری اور قانون خداوندی کو خضر راہ بنایا تو پھر اس کی تول بھاری نکلیں گے۔ اول تو ایمان کے تول ہی وزن میں بھاری ہوں گے، پھر نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقات خیرات کی گراں باری ہوگی، پھر شہوات و لذات سے صبر اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ یہ حسنات کے پلے کو اور بھی بھاری بنا دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسے لوگ دل پسند زندگی، حیات جاودانی اور ہر طرح کی کامرانی میں ہوں گے۔ یہ جملہ عیشت راضیہ بڑا وسیع المعنی جملہ ہے۔ آخرت کی تمام نعمتیں، جنت اور اس کی راحتیں اور وہاں کی خوشی اور سرور اور دیدار الہی کی نعمت، من مانے عیش اور خاطر خواہ آرام، سب عیشت راضیہ میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہم کو ان بندوں میں شامل فرما لے جن کو عیشت راضیہ نصیب ہونے والی ہے، آمین۔ تو یہ عیشت راضیہ یعنی من مانا عیش ان کے لیے ہوگا جن کے اعمال ایمان و اخلاص کی وجہ سے وزنی ہوں گے، اور جن کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا۔ باقی رہے وہ جن کا اعمال ایمان کا پلہ ہلکا ہوگا، جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں خواہشات اور لذت اور شہوات میں گزاری، اللہ کے قوانین سے بغاوت و نافرمانی کی ہوگی، جو اپنے کفر و معاصی پر اڑے رہے اور دنیا میں فریفتہ رہے اور اسی عشق دنیا میں بڑی ثابت قدمی دکھلائی، تو آخرت میں ان کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔
حاویہ کے لفظی معنی گڑھے کے ہیں، یہاں مراد جہنم کا گڑھا ہے۔ آگے حاویہ کے متعلق بتلایا جا رہا ہے وما ادراک ما ہی نار حامیہ، اور اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ حاویہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے جو عذاب شدید اس طبقہ میں ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا، بس اتنا سمجھ لو کہ ایک آگ ہے نہایت گرم دہکتی ہوئی، جس کے مقابلے میں گویا دوسری آگ کو گرم کہنا نہ چاہیے۔ اللہم اعاذنا اللہ منہا، اے اللہ ہمیں تو ان سے اس آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ آپ اپنے کرم و فضل سے اس حاویہ کے قریب ہونے سے بھی ہم کو بچائیے گا، آمین۔ اس سورہ میں یہی مضمون بیان فرمایا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوا وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیسی ہے، وہ کھڑکھڑانے والی چیز، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کیسی کچھ ہے وہ کھڑکھڑانے والی چیز؟ مراد قیامت ہے، جس روز آدمی پریشان پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، پہاڑ اڑتے پھریں گے۔ پھر وزن اعمال کے بعد جس شخص کا پلہ ایمان کا بھاری ہوگا، یعنی وہ مومن ہوگا، تو وہ خاطر خواہ آرام میں ہوگا، یعنی ناجی ہوگا، ناجی سے مراد نجات پانے والا ہوگا۔ اور جس شخص کا پلہ ایمان کا ہلکا ہوگا، یعنی وہ کافر ہوگا، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ حاویہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ آخرت میں اعتقاد و اعمال کے لحاظ سے 3 گروہ یہاں ان آیات میں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا تو وہ خاطر خواہ آرام میں ہوگا۔ اور وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ ان میں مومن اور کافر کا بیان فرمایا گیا اور دونوں کا انجام بھی بتلا دیا گیا۔ قیامت میں پہلے کافر اور مومن میں امتیاز کر دیا جائے گا۔ کافر تو ابد الاباد کے لیے واصل جہنم ہوں گے، اور پھر مومنین کے حسنات و سیئات کا وزن کیا جائے گا۔ اگر حسنات غالب ہوئے تو جنت، اور اگر سیئات غالب ہوئیں تو اس کا معاملہ مشیت الہی پر موقوف ہوگا، یعنی اگر اللہ چاہیں تو سزا کے لیے دوزخ میں داخل کر دیں اور پھر سزا کے بعد مغفرت ہو جائے، یا چاہیں تو بغیر سزا کے گناہ بخش دیں اور جنت میں بھیج دیں اپنی مخصوص رحمت کے سبب، یا بوجہ شفاعت۔ یہاں پر ایک تیسرے فریق کا ذکر نہیں کیا گیا، اور وہ ہوں گے جن کی نیکی اور بدی کا وزن برابر ہوگا۔ یہ اعراف والوں میں سے ہیں، اور بالآخر وہ بھی جنت میں پہنچا دیے جائیں گے۔ اصحاب اعراف کا ذکر 8ویں پارے میں سورہ اعراف میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وہاں پہ اعمال کا وزنی ہوگا، یعنی اعمال کا وزن ہوگا، گنتی نہیں ہوگی۔ یہ بعض دفعہ لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ اس کے تحت علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ان آیات میں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ آخرت میں انسان کے اعمال وزن کیے جائیں گے اور تولے جائیں گے۔ ان اعمال کی شمار اور گنتی نہیں کی جائے گی، اور نصیحت و ہدایت یہاں یہ فرمائے کہ اعمال کا وزن بقدر اخلاص اور مطابقت سنت کے بڑھتا ہے، یعنی انسان جتنا سنت پہ عمل کرتا ہے اتنا ہی اس کا اخلاص بڑھتا ہے۔ چنانچہ جس مومن کے عمل میں اخلاص بھی کامل ہو اور سنت کے مطابق بھی ہو، اگرچہ اس کے اعمال تعداد و شمار میں کم ہوں، لیکن ان کا وزن اس شخص کے اعمال سے بڑھ جائے گا جس نے تعداد میں نماز، روزے، صدقہ، خیرات، حج، عمرے وغیرہ تو بہت کیے، مگر اخلاص میں کمی رہی یا سنت کے مطابقت میں کمی رہی، تو معلوم ہوا کہ اعمال میں وزن پیدا کرنے والی 2 چیزیں ہیں، ایک اخلاص یعنی خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کا ہونا، اور دوسری چیز سنت کے موافق اور مطابق عمل کا ہونا۔ اللہ تعالی ہم کو بھی اپنے اعمال میں اخلاص اور سنت کے موافقت اور مطابقت نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی فہمائش کرتے رہے، یعنی تلقین کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو پابندی کی تلقین کرتے رہے۔ وجہ تسمیہ، زمانہ نزول وغیرہ۔ اس سورہ کی ابتدا ہی والعصر سے فرمائی گئی ہے، یعنی قسم ہے زمانے کی۔ عصر عربی زبان میں زمانے کو کہتے ہیں۔ اس سے سورت کا نام العصر ماخوذ ہے۔ یہ سورہ مکی ہے۔ شان نزول، اس سورہ کا شان نزول کے سلسلے میں ایک روایت ہے کہ ابو الاسد ایک کافر تھا، اور زمانہ جاہلیت میں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو یہ ابو الاسد کافر ان سے کہنے لگا، اے ابوبکر تمہاری عقل پر کیا پتھر پڑ گئے؟ تم نے اپنی ہوشیاری اور ذکاوت سے تجارت میں بہترا مال پیدا کیا، کبھی تم نے نقصان نہیں اٹھایا۔ اب یکلخت ایسے گھاٹے میں پڑے کہ آبائی دین چھوڑ کر لات و عزا کی عبادت سے محروم اور ان کی شفاعت سے مایوس ہو گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بیوقوف، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا تابع دار بنتا ہے اور دین حق کو قبول کرتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کا حسن ظاہر فرمایا، اور اس کافر کے خیال باطل کی بدلائل اور شواہد تردید فرمائی، اور قسمیہ کلام کے ساتھ اس سورہ میں فرمایا کہ انسان آخر میں ٹوٹا اور خسارہ اٹھائے گا،
سوائے ان لوگوں کے جو زندگی میں ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی پابندی کی فرمائش کرتے رہے۔ سورہ عصر کا مقام و مرتبہ فی الحقیقت یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے لیکن سارے دین کا خلاصہ ہے۔ مختصر ان کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مشہور قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر قرآن کریم میں صرف یہی صورت نازل کر دی جاتی تو سمجھدار بندوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین کا دستور تھا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے، دیکھیں وہ ان کا کیا طریقہ کار کیا تھا، جب دو مسلمان آپس میں ملتے تو وہ ایک دوسرے کو سورہ عصر سنائے بغیر رخصت نہیں ہوتے تھے، یعنی جب ان کی ملاقات ہوتی تو وہ سورۃ العصر کا لازمی تذکرہ کرتے تاکہ ان ذہن جو ہیں وہ اس خسارے کی طرف جائیں جو بہت بڑا ہے اور جس کا ہونا یقینی ہے۔ عصر کی قسم اس سورہ کی ابتدا میں قسمیہ کلام سے فرمائی گئی ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک بات ہمیں اور واضح ہو جائے گی اگر آ گئی تو، والعصر زمانہ کو کہتے ہیں، یعنی قسم ہے زمانے کی جس میں انسان کی عمر بھی داخل ہے۔ دوسرے معنی مفسرین نے والعصر سے مراد یہ لیا ہے کہ قسم ہے نماز عصر کے وقت کی جو کاروباری دنیا میں خاصے مشغول اور شرعی نقطہ نظر سے نہایت فضیلت کا وقت ہے۔ یعنی عصر ایک نماز کا وقت ایسا ہے جو کاروباری لحاظ سے بھی ایک مصروفیت کا وقت ہے لیکن شرعی لحاظ سے بھی افضل وقت ہے کہ سورہ نماز عصر جمعے کے دن بھی اس کی فضیلت ہے، عصر سے مغرب کے بین جو ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی گویا اس کا سب گھر بار لٹ گیا۔ تیسری مراد یہاں سے والعصر سے بعض مفسرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کو لیا ہے، یعنی قسم ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کی جس میں رسالت عظمیٰ اور خلافت کبریٰ کا نور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا۔ لیکن مشہور پہلا قول ہی ہے، یعنی حق تعالیٰ نے زمانہ کی قسم کھائی کہ جس میں رنج و خسران واقع ہوتا ہے، انسان نقصان میں ہے، بطور قسم فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان ایک بڑے خسارے میں ہے۔ اس سے بڑھ کر خسارہ کیا ہوگا کہ برف بیچنے والے دکاندار کی طرح ہر لحظہ اور ہر گھڑی اس کی عمر عزیز دم بدم کم ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا ایک بندے نے برتھ ڈے منائی، دوست تھا، میں نے اس کو میسیج لکھا مبارک ہو تمہاری زندگی میں سے 1 سال کم ہو گیا، خوشیاں مناؤ۔ اس کو بڑی لگی یہ بات لیکن اس کو بعد میں سمجھ آئی کہ یار کہاں چلی گئی عقل، کہ تمہاری زندگی میں سے 1 سال اللہ نے کیا ختم کر دیا، بجائے اس پہ رنج و غم کرنے کے، فکر کرنے کے کہ موت قریب آ رہی ہے تم خوشیاں منا رہے ہو۔ وہ تو فکر لاحق ہو جانی چاہیے کہ یار ہمارا جو گزرتا پل ہے یہ ہمیں موت کے قریب کرتا جا رہا ہے، اور بجائے اس میں للہیت بڑھنی چاہیے ہم خوشیاں منا رہے ہیں کہ اگلا سال آ گیا پچھلا گزر گیا۔ نہیں، ہمیں یہ وہ کانسیپٹس ہیں جو اچھا بعض لوگوں کو سمجھانے کا جو انداز ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کہیں لگنی چاہیے ان کو بات، یا تو رزلٹ ہوگا کہ وہ سمجھ جائیں گے یا کہ رزلٹ ہوگا مجھے بلاک کر دیں گے۔ 2 رزلٹ نکلیں گے، نہیں یہ حقیقت ہے، رزلٹ 2 نکلیں گے، کیونکہ آج کل آپ دلیل سے نہیں سمجھا سکتے، لوگ نہیں سمجھتے، لوگوں کو ایسی بعض دفعہ اس طرح سے بھی کہنا پڑتا ہے، پھر ان کو لگے نا تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یار بندے نے آج نہیں تو 2 دن بعد ضرور آئے گی کہ یار بندے نے بات تو کی تھی لیکن اس کے اندر کچھ وزن تھا، تو الحمدللہ اس بندے کو سمجھ آئی۔ پہلے تو اس نے میرے ساتھ بحث کی کوشش کی لیکن پھر اسے سمجھ آ گئی کہ یار بات بالکل 100% ٹھیک ہے۔ اس پہ ہمیں تو اللہ سے دعا مانگیں یا اللہ میری زندگی گزر رہی ہے، مجھے اگلا، ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ ندامت ہو جو گزر گیا، آنے والے پہ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میری زندگی میں خیر لے آ۔ مجھے کیا پتا آج میں برتھ ڈے منا رہا ہوں، کل میت ہوئی پڑی ہے، پرواز ہو گئی، بلکہ اسی دن بھی ہو سکتی ہے، بلکہ پارٹی میں ہی ہو سکتی ہے، آپ کو پارٹی میں چھتیں گر جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے اس قسم کی صورتحال سے، ہمیں دین سمجھنا چاہیے۔ اگر اس کی عمر، اب یہاں انہوں نے کتنی پیاری لکھی کہ برف کی طرح ہے، برف پگھل رہی ہے، ایسے ہی ہماری زندگی پگھل رہی ہے۔ 1 سیکنڈ جو ابھی گزر رہا ہے یہ ریورس نہیں ہو سکتا، گیا ماضی بن رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا یہ وقت بہت پیارا ماضی بن رہا ہے، ہمارے بہت قیمتی وقت گزر رہا ہے۔ اگر اس کی عمر روا روی میں کوئی ایسا کام نہ کر لیا جس سے یہ عمر رفتہ ٹھکانہ لگ جائے بلکہ ایک ابدی اور غیر فانی متاع بن کر ہمیشہ کے لیے کارآمد بن جائے تو پھر خسارہ اور نقصان کو کوئی انتہا نہیں۔ انسان گزشتہ کے حالات و تاریخ کو دیکھے اور خود اپنی زندگی کے واقعات پر غور کرے تو ادنا غور و فکر سے ثابت ہو جائے گا کہ جن لوگوں نے انجام بینی سے کام نہ لیا اور مستقبل سے بے پرواہ ہو کر محض خالی لذتوں میں وقت گزار دیا اور آخر
آخر کس طرح ناکام و نامراد بلکہ تباہ و برباد ہو کر رہے۔ انسان کو چاہیے کہ وقت کی قدر پہچانے اور اس عمر عزیز کے لمحات کو یوں ہی غفلت یا شرارت یا لہو و لعب میں نہ گزارے۔ اگر غفلت اور نسیان میں گزار دیے گئے تو سمجھو کہ اس سے بڑھ کر آدمی کے لیے کوئی خسارہ نہیں۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی انسان کو خسارہ اور نقصان سے بچنے کے لیے 4 باتوں کی ضرورت ہے۔ اگر یہ 4 باتیں دنیا میں اختیار نہ کی تو ہرگز خسارہ سے نہیں بچ سکتا۔ اگر یہ 4 اوصاف اختیار کر لیے تو پھر خسارہ نام کو بھی نہیں، اور وہ 4 باتیں یہ ہیں: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی اول اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جن کا عقیدہ درست ہو، یعنی اس کے تمام عقیدے درست ہوں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے ذات و صفات کے بارے میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بارے میں، اور اللہ کی کتاب کے بارے میں، آخرت، ملائکہ، تقدیر، قبر، حشر، نشر، جنت، دوزخ وغیرہ وغیرہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور وعدوں پر، خواہ دنیا سے متعلق ہوں یا آخرت سے، ان پر پورا یقین اور اعتماد ہونا چاہیے، عمل صالح ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایمان و یقین کا اثر محض ان کے قلب و دماغ تک محدود نہ رہے بلکہ جوارح سے بھی ظاہر ہو، اور زندگی اس کے ایمان قلبی کا آئینہ ہو، اور اللہ اور رسول کے احکام اور اوامر پر عمل پیرا ہو، اور منہیات سے مجتنب ہو۔ ہر وہ کام جو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے اس پر عمل کرے، اور اس عمل سے مقصد صرف اللہ کی اطاعت ہو اور خوشنودی کے سوا اور کچھ نہ ہو، یہی وعامل الصالحات ہے۔ اجتماعی صلاح و فلاح کا درد ہو۔ تیسری تواصی بالحق کی صفت، یعنی محض اپنی انفرادی صلاح پر وہ قناعت نہ کرے بلکہ اسے کافی نہ سمجھے خود سیدھے راستے پر آ گیا ہے، بلکہ ملت و قوم کے اجتماعی مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس بات کا ذمہ دار سمجھے کہ اسے دوسرے لوگوں کو بھی حق کی تلقین کرنی ہے اور انہیں سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ گویا ایک مسلمان کے فرائض میں یہ بھی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قول و فعل سے سچے دین اور ہر معاملہ میں سچائی اختیار کرنے کی تاکید کرتے رہیں۔ تواصی بالحق یعنی حق پر قائم رہنے کی تاکید وسیع المانی الفاظ میں ہے۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راست بازی اور نفع خلائق کی ہدایت کو بھی شامل ہے، پھر دین میں عبادات سے لے کر اعتقادات صحیحہ، اخلاق کریمہ اور خیرات و صدقات کی تعلیمات کو بھی شامل ہے۔ بنائے مساجد و مدارس، اسلام کے قیام و استحکام، تبلیغ و اشاعت اور اعلاء کلمۃ الحق کی بابت تدابیر اور عمدہ تصانیف اور تعلیم، علوم وغیرہ سب کو تواصی بالحق میں شامل ہیں۔ صبر و استقامت کا پیکر ہونا، یعنی اب 4 باتیں تھیں، پہلے ایمان، پھر عمل الصالحات، پھر تواصوا بالحق، اور اب تواصوا بالصبر ہو گیا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اب چونکہ یہ سب جو پیچھے آپ کریں گے تواصوا بالحق کریں گے تو اس کے نتیجے میں تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی، ایذا بھی پہنچ سکتی ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق بیان کیا تو آپ کو ایذا دی گئی، اور اس ایذا پر کیا کیا آپ نے؟ صبر کیا، اور صبر کی تلقین بھی کی۔ تو اس میں وہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں، میرے خلاصہ یہی تھا کہ اس راستے میں جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو پھر اس پہ صبر کریں، اور جو مشقت آپ کو اٹھانی پڑے نا، اب دیکھیں ہمیں مشقت اٹھانی پڑتی ہے نا دین کے راستے میں نکلتے ہوئے، تو اس مشقت کو بھی صبر سے برداشت کرنا ہے، یعنی اس مشقت کو جس طرح مثال کے طور پہ یہاں پہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جب دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کی کمر تھک رہی ہوگی، مشقت ہو رہی ہوگی، اس پہ کیا صبر کرنا ہے۔ کیوں؟ رزلٹنٹ بہت بڑا ہے۔ جیسے یہ تبلیغی جماعت کے حضرات ہیں، باہر جاتے ہیں، 3 دن گزارتے ہیں، 40 دن گزارتے ہیں، اس راستے میں نکلتے ہیں تو اس میں ان کو اوروں کی سننی بھی پڑتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں کیا کرتے ہیں؟ وہ صبر کرتے ہیں۔ تو اس صبر کی ہمیں اس میں تلقین کی، یعنی حق بیان کریں لیکن پھر اس پہ صبر کریں، اور اینڈ پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اسی طرح صفحے جنگ میں دشمنان دین کا مقابلہ اور مقابلے میں استقلال و ثابت قدمی بھی صبر ہے، یعنی اگر وہ معاملہ پیش آ جائے تو اس معاملے میں بھی ثابت قدم رہنا ہے اور صبر کے ساتھ۔ الغرض اس سورہ مبارکہ میں 4 چیزوں کی تعلیم ہے: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ خلاصہ سورہ اثر مکی ہے، اس میں 3 آیات ہیں۔ یہ مختصر صورت اسلام کے عظیم اصولوں اور انسانی زندگی کے دستور حیات کی وضاحت کرتی ہے۔ اس صورت کے بارے میں امام شافعی کا قول ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ سورہ اثر کا خواص، جسے بخار ہو اسے اس پر سورہ اثر پڑھ کر دم کر دیا جائے۔ البتہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، یعنی سورہ اثر پڑھ کر دم کر دیا جائے، اللہ کے فضل سے تندرست ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔